پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جو ماضی میں مارشل لا کے زمانے میں بھی استعمال نہیں ہوا. آج آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، بند کرتے ہیں، پھر جا کر کوئی کسی کو میڈیا ہاؤسز پہنچاتے ہیں، کسی کو جا کر کے استحکام پاکستان پارٹی میں پہنچاتے ہیں. جو سب سے برے ان کی نظر میں تھے یا انتظامیہ کی نظر میں تھے یا ایجنسیوں کی نظر میں تھے، وہ جناب صرف ڈرائی کلینر مشین لگی ہوئی ہیں، جائیں پریس کانفرنس کریں یا کسی جگہ جا کر کے اسٹیٹمنٹ دے دیں، آپ دودھ کے دلہے ہو جائیں گے. یہ طرز عمل ہے. اس کے اوپر کیا بات کی ہے آپ؟ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، اچھا عمران خان کے خلاف تو جو سائفر والا کیس ہے، بدترین غلامی کی مثال قائم کی ہے سائفر والا کیس بنا کے بھی، اور ایک پرائم منسٹر آف پاکستان جو ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرتا ہے، اس کو تو کہتے ہو وہ مجرم ہو گیا. جو کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز، اس کو آپ نے اقتدار دے کے اس کو آپ نے کہہ دیا کہ جی ان کو مدعی بنا دیا. اور کیا سائفر ہے نہیں؟ کیا اس کے کنٹینٹس موجود نہیں ہیں؟ آج انٹرسیپٹ نے اس کو کلیئر نہیں کر دیا؟ کیا انٹرسیپٹ کی سٹوری آنے کے بعد اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اور اس کے بعد ڈیمارش شاپ نے کس مقصد کے لیے کیا؟ اور پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں 2 دفعہ نہیں رکھا گیا، آپ نے انٹرونشن کو ایڈمٹ نہیں کیا. کیس تو ہے کہ انہوں نے ایک سیکرٹ، میں ناظرین کے لیے چاہ رہی ہوں کہ کیس تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے ایک جو سیکرٹ تھا، وہ ایک جو انہوں نے آپس میں کمیونیکیشن تھی سیکرٹ کوڈیفائڈ، اس کو پبلک کر دیا ہے. تو اس پہ آپ میں بتاتا ہوں 2 باتیں ہیں اس کی، 3 باتوں کو بڑا واضح سمجھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا، اس کے باوجود کسی جگہ پبلش نہیں ہوا انٹرسیپٹ کی پبلیکیشن کے علاوہ. ڈی کلاسیفائی ہوا ہے، یہ ہوا ہے کیبنٹ کی لاسٹ میٹنگ میں 9 اپریل کو، وچ از ایڈمیٹڈ فیکٹ. وہ تو سارا ریکارڈ منگوا لیں، یہ اس میں ہے موجود ہے. اچھا ہمارا خیال تھا کہ وہ تو نہیں ہے. ڈی کلاسیفائی ہوا ہے 9 اپریل کو، سارا آپ اخبار اٹھا لیں، آپ اپنے میڈیا میں اٹھا لیں. 9 اپریل کو جو لاسٹ میٹنگ تھی، جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، اسی دن جو لاسٹ میٹنگ تھی. بلکہ آپ کو پتا ہے اس دن جو ڈسپیوٹ کیا کریٹ ہوا، انہوں نے ڈی کلاسیفائی کیا تو میسج یہ چلایا کہ شاید باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں، جس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی، جس لیے سپریم کورٹ بھی کھل گئی تھی، اور بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی آ گئی تھی جو بعد میں غائب ہو گئی. اچھا بات یہ تھی کہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد یہ بات ختم ہو جاتی ہے. پھر آئین کے مطابق پاور کس کے پاس ہے؟ کون سی انفارمیشن دینی ہے پبلک کو، کون سی نہیں دینی ہے؟ چیف ایگزیکٹو، سٹنگ پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر نے دے دی. پرائم منسٹر اگر مجھے بتائیں خدا نہ خواستہ، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ ڈی کلاسیفائی ہوا ہے؟ جی ڈاکومنٹڈ ہے یا زبانی بات؟ نہیں منٹس ہیں. اچھا مجھے بتائیں پاکستان کی سالمیت میں خطرہ ہو، اٹیک ہو یا فزیکل اٹیک ہو، خدا نہ خواستہ، who is the competent authority to decide کہ کیا فیصلہ کرنا ہے؟ چیف ایگزیکٹو. He is the chief executive. پرائم منسٹر نے لیکن چیف فیصلہ کرنا ہے. ایگزیکٹو نے لے کے سائفر ٹیلی گرام، کبھی وہ کہیں کہ جی یہ مجھے امریکہ نکال رہا ہے، پھر کہا جنرل باجوہ، یہ تو کیا نا انہوں نے. دیکھیں ریزنز کو چھوڑ دیں، ایک تو پریزمپشن ہے نا کہ کہاں سے ہوا، کس نے ان کو فیڈ کیا، کس نے کہاں سے آیا. سمپل بات ہے. پی ٹی آئی چیئرمین نے یہ کہا ہے جو کہ سب ریکارڈ میں ہے. لیکن مجھے بتائیں سائفر کے کنٹینٹس تو آج بھی موجود ہیں نا. اس کنٹینٹ میں واضح طور پر سمپل جو کچھ لکھا ہوا ہے کہ جی اس کو ہٹا دو ورنہ پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. اور اسد مجید نے، اچھا پھر یہ 2 دفعہ گیا میٹر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، ایک دفعہ عمران خان کی سربراہی میں، دوسری دفعہ شہباز شریف کے سربراہی میں. شہباز شریف نے فلور، اور دونوں دفعہ منٹس جاری ہوئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے، ڈیمارش ہوا. شہباز شریف نے، عمران خان نے جنرل طارق کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی، کمیشن بنایا تھا جو کہ وہ معذرت کر گئے. چیف جسٹس کو لکھا کہ جناب کمیشن بنائے، نہیں بنایا. شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا جی اس میں دھمکی آمیز گفتگو تھی اور میں اس پہ ہائی پاورڈ کمیشن بناؤں گا، لیکن نہیں بنایا. بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو، آپ ایک غلامی کی توق اپنی قوم کو دینا چاہتے ہیں، آپ نے 200 مقدمات بنائے ہوئے ہیں، چلاؤ غلط صحیح جو بھی ہے، لیکن یہ مقدمہ بنا کے آپ نے ایک نیوکلیئر سٹیٹ اور قوم کو یہ میسج دینا ہے کہ جو ملک کی سلامتی کا دفاع کرے گا ہم اس کو مجرم بنا دیں گے. اس سے بدقسمت قوم کوئی ہوگی ہمارے لیے. ذرا مختلف طریقے سے آتا ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن بہت سے اس میں معاملات ہیں جن کو آپ نے بھی آئیڈینٹیفائی کیے. ڈزنٹ بلانگ ٹو آئیدر پارٹی. جی ندیم افضل چند صاحب ذرا پھر بتائیں. نہیں آئیدر پارٹی، ہم دو نہیں آئیدر پارٹی، نہ پی پی پی، نہ پی ٹی آئی، نہ پی ایم ایل این. اچھا جی ندیم صاحب آپ بتائیں کہ کیا یہ ہو رہا ہے اس وقت ملک میں؟ لوگ کہہ رہے ہیں تماشا ہے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں بہت تماشا ہے ہمارے خلاف ہے، پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں جی جو پہلے ہوا تھا بدلہ تو آنا ہی نہ ہے، اترنا کہہ نہیں رہے، تو مقصد تو ان کا یہی ہے. آپ بتائیں جی. دیکھیں جی میرے خیال میں تو جو بدلہ ہوتا ہے نا یہ لوگوں سے لیا جاتا ہے، نظام سے یا ملک سے نہیں لیا جاتا، اور مخالفین سیاسی مخالفین سے نہیں لیا جاتا. بدلے کا لفظ تو میں سمجھتا ہوں بالکل بھی نون لیگ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے.
اور جہاں تک سوری ایک سیکنڈ ندیم، ایک سیکنڈ، میں آپ کو معذرت کے ساتھ انٹرپٹ اس لیے کری ہوں، یہ لفظ میں نے استعمال کیا، ان لوگوں نے نہیں استعمال کیا، میں نے کہا جو باتیں ہو رہی ہیں اسے اخذ یہ کیا جا سکتا ہے، تو میں نے کہا اپنے آپ کے ذرا کلیریفیکیشن۔ آپ نے بڑا ٹھیک لفظ استعمال کیا ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے، اور بدلہ لے رہے ہیں۔ دیکھیں اتحادیوں سے بھی لیا جا رہا ہے بدلہ، اور مخالفین سے بھی لیا جا رہا ہے، اور نظام سے لیا جا رہا ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن یا لیول پلینگ فیلڈ جو مانگ رہے ہیں، یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ تاثر نہ جائے کہ کوئی بدلہ لے رہا ہے۔ اس لیے آپ نے لفظ بالکل ٹھیک استعمال کیا ہے۔ یہ لوگوں کے پاس تاثر یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو ان کو پرانی سزا، وہ کہتے ہیں ہمیں سزا ہوئی تھی، بھائی سزا جس نے آپ کے خلاف کی، آپ سپریم کورٹ جائیں، ان کے خلاف جائیں۔ اگر آپ کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی تو آپ کو اس کے خلاف کورٹ میں جانا چاہیے، ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر جانا چاہیے۔ آپ اس کا مسئلہ الیکشن کی جگہ سلیکشن کر کے تو آپ وہ اپنی سزاؤں کا بدلہ نہ لیں نا۔ اس طرح تو پھر اکاؤنٹیبلٹی، اگر آپ نے اسی طرح ریلیف دینا ہے تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس پڑھا ہے، اس کے اوپر بھی قوم سے معافی مانگی جائے۔ آصف علی زرداری کو آپ نے 11 12 14 سال جیل میں رکھا، اس سے بھی معافی مانگی جائے۔ اور اس ملک میں شہادتیں ہوئی، اے این پی کے لیڈر ورکر شہید ہوئے، اور پولیٹیکل جماعتوں کے، پیپلز پارٹی کے ورکروں کو کوڑوں سے لے کر پھانسی تک تو آپ لے گئے، تو کون معافی مانگے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ہر ساری خرابیوں کا جو انجام ہے وہ ہم نے ایک بہتر جمہوریت اور ایک بہتر حکومت دینی ہے، اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے جو آ سکتی ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں اس وقت سلیکشن کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہو گئے ہیں سلیکٹ ہونے کے لیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے سیاست بھی خراب ہوگی اور ریاست بھی خراب ہوگی۔